السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 89 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجا، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل رسولوں کو، وآتینا اور ہم نے عطا کی، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو، البیناتی کھلی نشانیاں، وأیدنہ اور ہم نے مدد کی اس کی، بروح القدس پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ افکلما کیا پس جب بھی، جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول بما رسول اس کے ساتھ جو، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم نے تکبر کیا، ففریقن تو ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو۔ وقالو اور ان سب نے کہا، قلوبنا غلف ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ ان پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون پس بہت کم ہے جو سب وہ ایمان لاتے ہیں۔ ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی، کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما معہم ان کی جو ان کے پاس ہے، وکانوا اور وہ سب تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ سب فتح مانگتے، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جن سب نے کفر کیا، فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا جسے ان سب نے پہچان لیا، تو کفروا بھی سب نے انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت، علی الکافرین کافروں پر۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر کیے گئے اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کتاب سے مراد تورات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد مسلسل کئی پیغمبر بھیجے، جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اور ان کے نام قرآن مجید میں بھی ہیں، جیسے حضرت ہارون، حضرت ذوالکفل، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت یوشع بن نون کا نام حدیث میں آتا ہے، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احسانات یاد دلا کے یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا، تم میں سے بے شمار پیغمبر مبعوث کیے، لیکن تم نے پھر بھی میرے ساتھ کیے گئے وعدوں سے انحراف کیا۔ تم دیکھو کہ میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، پھر بے شمار پیغمبر تمہاری طرف مبعوث کیے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم انشاءاللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ مردے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا، پھر وہ اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی، پھر برس کے مریض کو ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ بینات سے مراد یہ معجزات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے روح القدس کے ساتھ اسے قوت دی۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقویت کے لیے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، ان کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ اس کو روح القدس کے ساتھ قوت بخش۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 453۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مشرکین کی حجب کرو۔ حجب انسلٹ کو کہتے ہیں، کیونکہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام تیرے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4124۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ہی معجزات دیے تھے، اور تمام انبیاء کی طرف ہی وہی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پر تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں نے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ ہم چھٹے پارے میں بھی پڑھیں گے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے، اور پھر فخریہ طور پر، فخریہ انداز میں اپنے اس کارنامے کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس حد تک سرکشی کرنے لگے کہ تم نے نہ صرف روشن اور ٹھوس دلائل کا انکار کیا، بلکہ تم نے انبیاء کی ایک کثیر تعداد کو جھٹلایا، اور کچھ انبیاء کو تم نے قتل بھی کیا۔ یعنی اتنے سنگین جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ اب وجہ کیا تھی؟ کہ انبیاء کی تعلیمات ان کی خواہشات سے ٹکراتی تھیں۔ انبیاء وہ تعلیمات لے کر آئے تھے جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے۔ انبیاء کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اس قدر شدت سے تکذیب کی۔ اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اب تم اپنے گناہوں اور اپنے تکبر کو چھپانے کے لیے کہتے ہو کہ ہم اس قرآن کو اور اس آخری نبی کی رسالت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے دل پردے میں، کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں علم اور حکمت سے پر ہیں، اب کسی دوسرے علم کی ان کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایمان لانے والے لوگ بہت کم ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے چند ساتھی تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، پورا نہیں ہے۔ کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ تکبر، جو کہ سنگین جرم ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہم نے کئی جگہوں پر ہم نے پڑھی ہے اور پڑھیں گے بھی، اس کو اچھے سے نوٹ کیجئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی تکبر کیا ہے؟ کہ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں خود کو بڑا سمجھنے والوں کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی صورت میں لائے جائیں گے، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپے ہوئے ہوگی، اور انہیں بولس نامی جہنم کی جیل میں لے جایا جائے گا، اور ان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2492۔ تو یہ تکبر کا انجام ہے کہ تم نے خود کو بڑا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اہل کتاب کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس وہی تعلیمات لے کر آئے تھے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور یہ قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا تھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ خود آپ کی بعثت کی دعا کیا کرتے تھے کہ یہ یستفتحون کا ایک مطلب ہوتا ہے فتح و نصرت طلب کرنا، اور ایک مطلب ہے کہ یہ کافروں کو خوب کھول کر بتاتے تھے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج جو ہے یہ مشرکین کے قبائل تھے، مدینہ میں یہ رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان ثابت باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل اور بشر بن معرور اور داود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب ہم شرک میں گرفتار تھے اور تمہیں یہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بیان کرتے تھے،
تو سلام بن مشکم نے کہا کہ جو بنی مزید قبیلے سے تھا، کہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی تھی۔ امام طبری نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 908۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے جب یہودیوں کا عرب کے مشرکین سے مقابلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے تھے کہ ہم تجھ سے بحق نبی امی سوال کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ہمارے لیے آخری زمانے میں ظاہر کرے گا کہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے سے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یعنی آخری نبی بھیج اور اس کے ذریعے سے ہمیں فتح دے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے آپ کو پہچان لیا۔ دوسرے پارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یوں پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا، لیکن اس کے باوجود کفر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کفر کی وجہ سے وہ میری لعنت کے، میری طرف سے پھٹکار کے مستحق ہوئے کہ میں نے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اور ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ صرف حسد اور بغض تھا، بس اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ تو یہ یہودی بس جیلس ہو گئے تھے کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ سیرت کی ایک مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور یہ سیرت کی اتھنٹی کتاب ہے۔ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے۔ عفت و امانت، صدق و صفا اور تمام امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ کی یکتائی و انفرادیت پر کوئی شک نہیں گزرتا تھا کہ جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلی دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی کٹے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے ایک اپنے بقیہ جو 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز جو تھا دوسرے پر فاش ہو گیا، یعنی تینوں ہی چھپ چھپ کر قرآن پاک کو سنتے تھے، اور ان تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں ہی کٹے ہوئے، تو ایک نے ابو جہل سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا اور مساکین کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے سواریاں دی تو ہم نے بھی دیں، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، حتیٰ کہ جب ہم اور وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت جو ہے اس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ یعنی وجہ کیا تھی؟ صرف جیلسی تھی کہ یہ قبیلہ ہمارے برابر آ گیا ہے اور ان میں سے نبی ہم کیسے اس کو مانیں۔ یہود کا بھی یہی مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم کر دیا۔ اور جو ہم نے امام قرطبی والی حدیث پڑھی ہے نا کہ یہودی دعا کیا کرتے تھے، یہ والی حدیث ویسے تو ضعیف ہے لیکن معنی بیان کرنے کے لیے صرف آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ معنی بھی اس تفتہون کا مطلب ہو سکتا ہے، ویسے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔